اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما ننسخ من آیات او ننسها نعتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل ومن یتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل ودوا کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عندی انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتی یاتی اللہ بامرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدہ عند اللہ ان اللہ بما تعملون بصیر۔ ہم جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں اس کی جگہ اس سے بہتر یا اس جیسی دوسری آیت لے آتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی صرف اللہ ہی کے لیے ہے اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی کارساز ہے اور نہ مددگار؟ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے بھی ویسے ہی سوالات کرو جیسے موسیٰ سے پہلے کیے گئے تھے؟ اور جو شخص ایمان کے بدلے کفر کو لے لے وہ یقیناً سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں کافر بنا دیں محض حسد کی وجہ سے، حالانکہ حق ان پر ظاہر ہو چکا ہے تو تم فی الحال درگزر کرو اور نظر انداز کر دو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور جو نیکی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے پاس محفوظ پاؤ گے، بے شک اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ آیت نمبر 106 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بعض اوقات سابقہ شریعتوں یا احکامات کو ختم کر کے نئے احکامات دیے جاتے ہیں جو ان سے بہتر یا ان جیسے ہوتے ہیں۔ یہ اسلام کی ایک حقیقت ہے کہ وقت اور حالات کے مطابق کچھ احکامات تبدیل کیے گئے، جیسے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا بدل کر خانہ کعبہ کی طرف کر دیا گیا۔ اس تبدیلی پر اعتراض کرنے والوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کا اختیار ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آیت نمبر 107 میں اللہ تعالیٰ اپنے اختیار اور بادشاہی کا اعلان فرما رہے ہیں۔ جو اللہ پوری کائنات کا مالک ہے وہی بہتر جانتا ہے کہ کب، کیا اور کیوں بدلا جائے۔ انسانوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اللہ کے فیصلوں کو مانیں کیونکہ ان کے پاس اللہ کے سوا نہ کوئی ولی نگہبان ہے اور نہ مددگار۔ آیت نمبر 108 میں سابقہ امتوں کی غلطیوں کی طرف اشارہ ہے، خاص طور پر بنی اسرائیل کی، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے غیر ضروری سوالات کرتے رہے حتیٰ کہ ان کے نافرمان بن گئے۔ مسلمانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ایسی ضد اور نافرمانی نہ کریں کیونکہ ایمان کے بدلے کفر اختیار کرنا ہلاکت کا راستہ ہے۔ آیت نمبر 109 ہمیں بتاتی ہے کہ یہود و نصارہ میں سے بہت سے لوگ مسلمانوں سے بغض رکھتے تھے اور چاہتے تھے کہ وہ اسلام چھوڑ کر واپس کفر کی طرف چلے جائیں۔ ان کا یہ حسد اس وجہ سے تھا کہ نبوت بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل کو منتقل ہوئی جو ان کے لیے قابل برداشت نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو صبر اور درگزر کی تلقین کرتے ہیں کیونکہ انتقام لینے کی بجائے اللہ کے فیصلے کا انتظار زیادہ بہتر ہے۔ آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ عبادات اور عملی زندگی کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا انسان کو اللہ سے جوڑتا ہے اور معاشرے میں عدل پیدا کرتا ہے۔ جو نیکی بندہ اللہ کے لیے کرتا ہے وہ ضائع نہیں ہوتی بلکہ اللہ کے ہاں محفوظ ہے اور وہ ہر عمل کو دیکھنے والا ہے۔
Whatever verse we abrogate or cause to be forgotten, we bring one better than it or similar to it. Do you not know that Allah is capable of all things? Do you not know that the kingdom of the heavens and the earth belongs to Allah alone, and you have no protector or helper besides Allah? Do you wish to question your messenger as Moses was questioned before? But whoever exchanges faith for disbelief has truly strayed from the straight path. Many among the people of the book wish to turn you back to disbelief after you have believed, out of envy from their own selves, even after the truth has become clear to them. So forgive and overlook until Allah brings His command. Surely Allah is capable of all things. Establish prayer and give zakat. Whatever good you send forth for yourselves, you will find it with Allah. Surely Allah is all seeing of what you do. Explanation. Verse 106 talks about abrogation, when Allah replaces an old command with a new one that is better or equal. Some people from earlier communities objected to these changes. Allah clarifies that He has full authority to change His commands according to time, wisdom, and benefit. His knowledge and power are absolute, and believers should trust His decisions. In verse 107, Allah reminds us that He owns everything. All power, authority, and control is with Him. If He chooses to give or take something, like changing a ruling or sending a new prophet, no one has the right to object. We have no helper or guardian besides Allah, so full trust should be placed in Him alone. Verse 108 warns believers not to behave like the followers of Musa, who continuously questioned him with stubbornness and demands for miracles. These kinds of doubts and arguments lead people away from faith. Anyone who exchanges faith for disbelief has gone far astray. The lesson is accept Islam with sincerity, not with conditions or arguments. Verse 109 reveals that some Jews and Christians felt jealousy when the Prophet Muhammad ﷺ was chosen from the Arabs instead of the Israelites. Their desire to turn Muslims back to disbelief was not based on truth, but on envy and arrogance. Allah tells Muslims to forgive and be patient and wait for Allah's decision. Justice will be done, but not on your timing. Trust Allah's timing. Verse 110 brings the focus back to personal responsibility. No matter what others do, you must stay firm in worship, pray regularly, give charity, and whatever good you do, you will find its reward with Allah. Allah is watching all that you do. Nothing is wasted in His system. Thank you for watching. Please subscribe and be connected to Quran.